نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 9 پارے مکمل کر چکے ہیں اور یہ 10واں پارہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، جس میں سرسری طور پر ہم پڑھا جا رہا ہے۔ تفصیل سے انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے، ایک بار ختم کریں گے اپن۔ تو 10واں پارہ ہے یہ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول و قرابت والوں، یعنی یہ کچھ حصے ہیں جو قرابت داروں کو وغیرہ کو جو دینا رہتا ہے، بانٹنا رہتا ہے، تو 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ اس کی تفصیل سے ہم کو بعد میں دیکھنا پڑتا ہے، یہ علماء کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو محتاجوں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں اپن، تو اللہ کے احکامات کو پابندی کرنا ضروری ہے۔ جس دن فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملیں اور سب کچھ کر سکتا ہے، جب تم نالے کے کنارے تھے اور کافیوں پر لے کنارے اور قافلہ، یعنی جس دن 2 فوجیں ملی تھیں اور اللہ سب کر سکتا ہے، کہ جس دن 2 فوجیں ملی تھی، یہ جو آیت کا اشارہ جو ہے جنگ بدر کی طرف کا ہے۔ اور یہ جنگ بدر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، میں سرسری بولوں گا۔ جنگ بدر مشہور جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کی پہلی جنگ کفار اور مسلمان کے بیچ میں ہوئی تھی۔ تو یہ جنگ بدر جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 300 صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے، اور دوسری طرف مکے سے جو آئے تھے مشرکین، جس میں ابو جہل یعنی آگے رہتا تھا ابو جہل، اور 1000 فوج، یہ ابو جہل کے ساتھ 1000 فوجوں کا 1000 فوجوں کا مجموعہ تھا، اور پورے ٹرینڈ اور ہتھیار سے لیس بہت بڑی فوج ان کی۔ اور آقا دو جہاں جو لے کر اترے جنگ بدر کے میدان میں، تو 313 صحابی تھے۔ اب یہ جنگ بدر کا میدان کا اگر ہم تصور کے ساتھ اگر پڑھیں تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ میں خالی مذبذب بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آقا نے جب جنگ بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو لائے اور اللہ سے دعا کیے کہ اللہ یہ میرا اثاثہ یہی ہے، میرے جو جمع کیا ہوں میں نے قیمتی چیزیں میری یہی 313 صحابہ ہیں، یا اللہ تو مجھے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اگر ہم ہار جائیں گے تو دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تیرا۔ بہرکیف یہ دعا بڑے بڑے علماء سے کتابوں میں آتا، یہ ایسی دعا ہے کہ مدینے اور مکے میں جو آقا دعائیں کیے تھے، سب سے ہٹ کر یہ دعا تھی۔ آقا نے فرمایا، اے اللہ، یہ میری جو امانت ہے اس کو کامیابی عطا فرما، صحابہ کو کامیابی عطا فرما۔ تب اللہ نے جو ابو جہل کے قافلہ اور دوسرے جو تھے وہاں کے کفار جو
ان کو آقا کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ دیکھ لو، تم ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جب وہ آئے، یہ 313 کو دیکھے جنگ بدر کے، تو وہ لوگ بڑا تعجب کرے، ارے 313 ہے اور اتنے ہتھیار نہیں ہے، جو ہتھیار سے لیس نہیں ہے جتنے وہ لوگ ہتھیار سے لیس ہیں۔ اور انہوں بڑے آرام کے ساتھ سب کو شہید کر کے، ہم یہاں پر ایک پارٹی رکھنے والے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم ناچ گانا رکھیں گے، شراب کی پارٹی رہیں گی، اور ایسے کامیابی کے ساتھ جائیں گے ہم واپس کہ پورے جو ہے مکے والوں میں ہماری عزت بڑھے گی۔ لیکن میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آقا دو جہاں کی دعا قبول ہوئی، اور اس وقت میں فرشتے اترے۔ یہ اس طرح اشارہ کرتی ہے یہ آیت، اللہ اکبر اللہ۔ اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی، اس وقت میں دونوں فوجیں ملی تھی، جنگ بدر کا واقعہ۔ اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب تم نالے کے کنارے تھے اور کافر پرلے نارے اور قافلہ دونوں آزو بازو تھے، تم نے ترائی میں، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، اور جو جیے دلیل سے جیے۔ اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ جب کہ اے محبوب، اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری، یہاں پر ذکر ہے، دیکھیے بڑا پیارا ذکر ہے، دیکھیے، اذ یریکہم اللہ فی منامک خلیلا، اے محبوب، اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھا دیا تھا۔ سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھا دیے تھے کہ وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے، بڑی طاقت کی فوجیں رہیں گی، اور خواب میں یہ دکھا دیے تھے کہ کافروں کو کہاں کہاں پر کون کون مرے گا، اور ہم تمہاری کیسی مدد کریں گے۔ اور اے مسلمانوں، اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے۔ آپ جو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا، یعنی جو دشمن تھے وہ بہت نہیں نظر آتے تھے، صحابہ کو ایک جوش آ جانا، اللہ تعالیٰ بہت نہیں دکھاتے تھے، بلکہ کم دکھتے تھے ان لوگ۔ ایسا کئی دوسرے اور واقعات میں بھی آتا ہے کہ بعض جنگوں میں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے سرکار دو نے پوچھا کہ عمر یہ فوجیں ہیں تو کیا مقابلہ ہوں گا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ اللہ کے وجہ ہم شیر تو بکریاں ہیں، ہم آسانی سے فتح پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یہ بتا رہا ہے، تمہیں بہت کر کے دکھا، ضرور تم بزدلی کرتے، معاملہ جھگڑ ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا۔ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے، اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے، جب جنگ ہوئی تو کافر کیا ہے، دکھ رہے ہیں تھوڑے ان کو، حالانکہ انہوں تھوڑے کافر زیادہ ہیں، لیکن کافر تھوڑے دکھ رہے ہیں، ان کو ان کے نظر میں انہوں زیادہ دکھ رہے ہیں، اور فرشتے آ گئے ہیں۔ دیکھو اللہ کی شان، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہی ہے، تمہاری نگاہ تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہنا۔ گھر میں بیٹھ کے اللہ بچاتا، اللہ جتنے مدد کرتا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم پہلے میدان میں اترو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ۔ اب بعض لوگ کیا ہے، نہیں میدان میں نہیں اتر کیا اللہ کی مدد آنا۔ اب دیکھ رہے نا اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے، شہر کے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ ہمارے عرب کے حکمران مزے میں بیٹھے ہوئے، نئے نئے تماشے شرک کے کامہ کرتے بیٹھے مزے میں، کیا بہت اللہ دیکھ لیتا ہے، اللہ ان سے حساب لے گا۔ مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچے۔ اللہ کی یاد کرنا، اللہ کا نام لینا، اور میدان میں اترنا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ بزدلی کرو گے اور ہماری بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کے اور اللہ کی راہ میں روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کو قابو میں ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلا کر دکھائے، شیطان کیا کرتا ہے ان کو، ارے تم بہت بڑے ہے، بہت طاقتور ہے، ان کو نہیں ماننا، اللہ کو نہیں ماننا، شیطان تو بھٹکاتا ہے، اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں، اور تم میری پناہ میں ہو۔ شیطان کیا بولا، جب دونوں اس کے آمنے سامنے ہوئے تو الٹے
شیطان ان کو کیا بولا؟ تم میری پناہ میں ہو. شیطان سے مراد یہاں پر جو ہے ابو جہل کے ساتھ جو ہے سراخا بول کے تھا. وہ سراخا بھی آ کے بولا تھا ابو جہل نے کہ میں بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ ڈرنا نہیں بول کے سراخا بھی آیا تھا. تو سراخے کی طرف اشارہ ہے یہ. اور میری پناہ میں ہو، اور انہیں بولا تم سب میری پناہ میں ہو، ابو جہل وغیرہ ڈر رہو، تم بھی طاقتور ہو، میں بھی تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں بول کے آیا تھا. جیسے وہ قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پچھلے پر پلٹ کے بھاگ گیا وہاں سے. دیکھیے وہ الگ واقعات میں تفصیل میں آتا ہے. وہ یہاں دیکھیے آنے والا نہیں، اور تم میری پناہ میں ہو. انہیں بولتا ہے سراخا میری پناہ میں، ڈرنا نہیں. ابو جہل ان کو اور مدد دی، پہلے بہت طاقت تھی، اور طاقت سمجھے وہ لوگ پناہ میں. جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جیسے جنگ چلی، کافروں کو کاٹ کر پھینک دینا شروع کرے. صحابی بھی کاٹ دے رہے تھے اور فرشتے بھی کاٹ دے رہے تھے. تو جیسے آمنے سامنے جنگ ہوئی، الٹے پاؤں بھاگا. وہ شیطانی کا آیا تھا، بھاگ گیا اور بولا میں تم سے الگ ہوں. یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، نہ ان کا ایمان نہ کچھ نہ کیا. آیا بڑا دھمکی دے، مدد کر تو میں تمہارا نگہبان ہوں، تم پہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. بول کیا؟ جیسے جنگ شروع ہوئی، سراخا اپنی فوج لے کے بھاگا. تم سے الگ ہوں بولا جا کے، میں وہ کہتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے. جب کہتے تھے منافق بولتے تھے، اور وہ جن کے دلوں میں آزار ہے، اور یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں اور جو اللہ پر بھروسہ کرے ہیں، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں. فرشتے دیکھے کافروں کو جان نکل رہی ہے، مار دے رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کے پیٹ میں. اور چکو آگ کا مزہ، یہ بدلہ ہے ان کا جو تمہارے ہاتھوں سے نے آگے بھیجا. 313 صحابہ تھے. اللہ نے ایسی کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی عطا تاریخ میں سب سے یعنی سب سے کامیاب ترین جنگ سمجھیے اسے. اسلام اور کفار کے بیچ پہلی جنگ تھی. اور اللہ بندوں پر، اور ابو جہل بھی قتل کیا گیا، آگے ہوں گا اس میں. اور اللہ اور بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسے فرعون والوں اور ان کے اگلوں کا دستور. وہ اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں اس پر پکڑا. بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک وہ خود نہ بدل جائیں. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مہربان ہیں، لیکن وہ نعمتیں اس وقت تک نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ جب تک کہ وہ بدل نہ جائے، کافر نہ ہو. جب کافر ہوتے تو نعمتیں ہی بدل جاتی ہیں. اور بے شک اللہ سنتا جانتا. جیسے فرعون والوں ان کے اگلوں کو دستور، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے. بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لائے. سب جانوروں میں سب سے بدتر جانور ہیں جو کفر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس آئے، دریا بہہ رہا ہے طوفانی کے ساتھ، اور موسیٰ کو ماننے والے کچھ لوگ جو تھے ان کے امتی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. فرعون کا لشکر آ رہا ہے، زبردست لشکر آ رہا ہے بڑی طاقت کے ساتھ. اور فرعون سمجھ گیا کہ اب انہوں کہاں بھاگتے، دریا ہے آگے تو اب پھنس جاتے، جا کے کام تمام کر دیں گے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کے ماننے والے بولے اے موسیٰ اب کیا کریں گے، یہ تو دریا ہے انہیں آ رہا ہے، دکھ رہا ہے ان لوگوں کو، اب تو ہماری خیر نہیں. موسیٰ ہم کو کہاں لے کر آیا، آپ کدھر گئے، ہیبت کھا کے پوچھنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا دریا کے اندر، ڈنڈا تھا، وہ عصا مارا، راستے کھل گئے. بولے دوڑو اس میں سے، سیدھا دوڑے. دریا پار کرنے کے بعد چٹان پر جا کے چڑھ گئے. فرعون کی فوج کے ساتھ آ کے ٹھہرا وہاں، دیکھا ارے دریا میں راستہ بنا ہوا ہے. سب فوجوں کو بولا چلو ہم بھی دوڑیں گے. جیسے ہی دوڑے اللہ تعالیٰ پانی کو ملا دیے، لہریں مارنا شروع ہوگا اور وہ ڈوبنا شروع ہو گئے. پانی میں ڈبا کے مار دیا اللہ تعالیٰ. کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے، اور وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں.
تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو، کفاروں کو اگر لڑائی میں پاتے ہیں، کیونکہ یہ بدعہدی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی دیتے ہیں، پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو، اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کر لو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں، جو دغا دیتے ہیں، جیسا جو ہے بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں، جیسا سراخا دغا دیا، سراخا ابو جہل کی اتنی طاقت کے بعد پھر آگے والا میں سب کا محافظ ہوں بول کے لڑا، دغا دیا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کوئی بھی کیا ہے کدھر بھی ہو پھینک برابری دیا، اور بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں، کافر ہرگز، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، آپ ہم کو سکون سے رہنا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، کہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ویسے ضرورت پڑ بھی جائے تو شہید ہوں گے، اور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا کہہ رہے ہیں، ہرگز گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کافروں کو بول رہے ہیں کہ اس گھمنڈ میں مت رہو کہ ایمان والوں کو مٹائیں گے، نہیں، انشاءاللہ تم ہی مٹیں گے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو ان کے دلوں میں ڈھانک بٹھاؤ، اور اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ایمان والے کے دشمن ہیں، یا ایمان والے کے دشمن اللہ کے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ اور ان کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں ہوں گے جو اللہ کی راہ میں ہیں، جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، جان بھی خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہیں گے، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھکو، اگر کوئی آپ کی بات مان رہا ہے، آپ کا کنڈیشن کو مان رہا ہے تو صلح کر لو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا، اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، اگر وہ فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تو فکر مت کرو، اللہ ہمیں کافی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، اور ان کے دلوں میں میل کر دو، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے، ان کے دلوں میں نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا اور غیب کی خبریں بتانے والا، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے، اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے، اگر 20 ہی تم، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ فکر مت کرو، صرف 20 ہے، صبر کے ساتھ ڈٹے رہو، 200 پر غالب ہوں گے، 20 کیا 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں کے 100 ہو تو کافروں کے 1000 پر غالب ہوں گے، 100 بھی ہے تو 1000 پر غالب ہوں گے۔ دیکھو اللہ کی کیسی مدد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے خفیف فرمائی اور اسے علم سے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہو تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک کہ زمین میں ان کا خون نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ انسان کیا ہے، دنیا کا مال چاہتا ہے، ان کا لوٹنا ہے، ان کا کرنا ہے، بہرکیف کس طریقے سے وہ مال دنیا کا آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، آخرت کا مال جمع کرو، وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی
بھلائی جائیں تو تم سے لے لیا، اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، یعنی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیانت کر چکے ہیں، جس سے کہ اتنے تمہارے خوابوں میں مت دے دیجئے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا۔ جب تک ہجرت نہ کرے، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایسا نہ کرو تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑتے، جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو بات کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ کی کتاب میں بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب ہم سورہ توبہ کا ترجمہ پڑھیں گے، اور آپ کو تو معلوم ہے سورہ توبہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھی جاتی ہے، اور یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا، اور وہ قائم نہ رہے، تو 4 مہینے زمین پر چلو، پھر اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور منادی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول، تو اگر تم توبہ کر لو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، تو تمہارا بھلا ہے، اور اگر منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو، جہاں پاؤ وہاں مشرکوں کو مارو، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اے محبوب، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہوگا، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد میں قائم رہیں تم ان کے لیے قائم رہو۔ بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر بے حکم ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام مول لیتے ہیں تو اس کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، تھوڑے پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ کسی مسلمان میں نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کریں، اور وہی سرکش ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر کوئی ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور ہم آیت مفصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں
اور تمہارے دین پر منہ آئیں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو۔ پہلے عہد کرتے ہیں، پھر عہد توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، ان سرغنوں سے لڑو۔ بے شک ان کی خصمیں کچھ نہیں اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ کیا اس قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی خصمیں توڑی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہیں ان کی طرف سے پہل ہوئی ہے؟ کیا ان سے ڈرتے ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں میں انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا، اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کو گھٹن دور فرمائے گا۔ اور اللہ جس کو چاہے توبہ قبول فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بتائیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر۔ ان کا تو سب کیا ادھورا اکارا جائے گا اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچیں گے۔ ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضائی کا، اپنی رحمت اور اپنی رضا کا، اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم، بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ کافروں سے جو بھی کوئی دوستی کرے گا سمجھ لو وہ بھی ظالم ہے۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں بتاتا۔ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تم نے اب کثرت سے اتر گئے تھے تو تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کو یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکین نجس، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نرے ناپاک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد الحرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ ان کو جو کافر ہیں ان کو مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے جو ابھی حال ہوئی میں کچھ اخبارات میں چل بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دیکھیے اے ایمان والو،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकीना, ऐ ईमान वालो मुशरिक नरे नापाक है, नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादा, तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम के पास न आने पाएँ, आमिहिम आज़ा, मस्जिद हराम के पास काफिर जो होते हैं वो ना आने पाएँ। और अगर तुम्हें मोहताज का डर है तो अनखरीब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद करेगा अपने फजल से अगर चाहे। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मुशरिक नरे नापाक, मुशरिक जो नापाक हैं उनको मस्जिद हराम पे आने देना नहीं है। तो हालिया दिनों में सऊदी अरब जो गल्फ कंट्रीज़ है उसमें जो एक चल रहा था अखबारों में, जो है इन आए हैं, आना है, नहीं आना है, कई तफसीरें चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं। तो लेकिन ये खुदान में मिला हमको, ये आप जहन में रख लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ऐ ईमान वालो मुशरिक नरे नापाक हैं, फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा, तो इस बरस के बाद वो मस्जिद हराम के पास, हरामा बाद आमिहिम हाजा, इसके पास ना आने पाएँ। काफिर जो होते हैं, नजस होते हैं, मस्जिद हराम के पास उनको आने नहीं देना है हमको। आप ये जहन में रख लीजिए आप। और अगर तुम्हें मोहताज का डर है तो अनखरीब अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से अगर चाहे। अल्लाह बेशक हिकमत वाला है। लड़ो उनसे जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और क़यामत पर, और हराम नहीं मानते इस चीज़ को जिसको हराम किया, और अल्लाह और इसके रसूल ने जो चीज़ को हराम बताया उसको नहीं मानते, और सच्चे दीन के ताबे नहीं होते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो दीन है सच्चा दीन है, तो ये सच्चे दीन के ताबे नहीं होते। यानी वो जो किताब दिए गए जब तक अपने हाथ से ख़बरें जजिया न दें, जलील होकर। व आखिरु दअवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम 10वां पारा 10 रुकू तक इसका तर्जुमा पढ़े हैं, और इसकी तफसीर तो बहुत लंबी है, लेकिन हम जो है तेज़ी के साथ पढ़ रहे हैं, मीनिंग के हूबहू मीनिंग पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह बाद में तफसील करेंगे। अगर हम रोज़ाना आधा पारा ही पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह 60 डेज़ में हमारा मुकम्मल हो जाएगा कुरान। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हर आयत पे तफसीली रोशनी का शुरू करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक काम अगर फैलाते इसकी नेकियां आपको भी मिलेंगी। और दुनिया क्या है, हमारे लिए नेकियां कमाने का ख़जाना है। जितने चाहे यहाँ नेकियां कमाओ, फिर उस दुनिया में जाने के बाद तो एक नेकी ना कमा सकते हैं, ना कोई हमको देने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।